اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنی مدینہ پاک میں نازل ہوئی، 176 آیات 176 اور 24 رکوع ہیں 24۔ جو سورہ بقرہ تھا اس نے ہمیں حیوانیت سے نکالا۔ سورہ آل عمران نے نفسانیت سے بچنے کے آداب سکھائے۔ اب یہ سورہ نفس و نفسانیت سے پاک کرنے کے بعد معاشرت کے آداب سکھا رہا ہے۔ عامت الناس کے معاملات، دستور عمل بیان کیے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ صحت عقیدہ کے ساتھ علم و عمل سے کام لیں، زندگی سنواریں، آداب زندگی سیکھیں اور ربط معاشرت کا پہلا سبق یعنی نکاح اور میراث کے آئین مرتب ہو جائے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں معاشرت کے تناظر میں نکاح، طلاق، وراثت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ رشتوں کے تقدس کی بات کی گئی ہے، کون سے رشتے محترم ہیں اور کن کا احترام ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محرمات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ کون سے رشتے محرم ہیں اور کون سے نامحرم ہیں۔ اس کی تفصیلات سے امت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کیسے ہم ان رشتوں کی پامالی سے بچتے ہوئے معاشرے میں امن و سکون لا سکتے ہیں، کس طرح ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھنا ہے، کس طرح محروم طبقات کی کفالت کر کے ان کو بھی معاشرے میں ایک اچھا مقام دلانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ معاشرہ ایک عدل و انصاف کا نمونہ بن سکے، اور اس میں عورتوں کے حقوق کا بھی تعین ہو، ان کی نگہداشت کی بات بھی ہو، یتیموں کی خبر گیری بھی ہو، تاکہ وہ بھی معاشرے میں اسی طریقے سے اپنے آپ کو سٹیبل کر سکیں جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں اتنے تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے دنیا میں یتیم بچوں کی کفالت کی وہ جنت میں میری معیت میں ہوگا اور میرے ساتھ ہوگا۔ پھر معاشرہ میں ان کی قدر و منزلت، ان کے فرائض و حقوق کے حدود کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ عورتوں کے متعلق ہے، اور اس میں معاشرے کے جو دوسرے محروم طبقات ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، تاکہ معاشرہ سدھرے اور مسلمانوں میں رسول کی اتباع اور فرما برداری کا وہ جوہر پیدا ہو جائے جو دین و دنیا میں ان کی فلاح کا ضامن ہو، اور وہ آخرت میں کامیابی سے سرفراز ہو سکیں، اور دنیا میں بھی ان کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گزرے۔ انہی مضامین کے ساتھ سورۃ النساء ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر